بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم نمرود کے پاس دعوت توحید لے کر گئے، مگر بادشاہ نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کا ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں حجت کی، کیونکہ اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا اللہ تو جلاتا اور مارتا ہے، تو اس نے کہا جلاتا اور مارتا تو میں بھی ہوں۔ ابراہیم نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ تب وہ سن کر حیران رہ گیا، اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ آیت نمبر 258۔ پیغمبر خدا اور نمرود کے درمیان یہ جو گفتگو ہوئی، یہ بات چیت کے ایک اہم اصول کو متعارف کرواتی ہے، یعنی جب مد مقابل مثبت جواب نہ دے، داعی کو اصرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مد مقابل کی ذہنیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے کوئی دوسری دلیل پیش کر دینی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ میرا اللہ تو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، وہ کریٹر ہے، وہ خالق ہے، تو نمرود نے بات سمجھنے کے بجائے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا، کہا زندگی تو میں بھی دیتا ہوں، مارتا تو میں بھی ہوں۔ ظاہر ہے حضرت ابراہیم اسے زج کرنا نہیں چاہتے تھے، اسے قائل کرنا چاہتے تھے، اور اس کا یہ جواب قطعاً بھی مناسب نہ تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہنا چاہتے تھے کہ میرا رب جو ہے وہ خالق ہے، وہ زندگی دیتا ہے۔ نمرود نے اس کو اور نظر سے دیکھا اور اس نے کہا زندگی تو میں بھی دیتا ہوں، یعنی اگر کسی کو قتل کرنے کا حکم ہوا ہے تو میرے کہنے سے وہ چھوٹ جاتا ہے، اور کسی بے گناہ کو اگر عدالت نے چھوڑ دیا ہے تو میرے حکم پر اس کو دوبارہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات پر اصرار نہیں کیا، بلکہ ایک نئی دلیل پیش کر دی۔ کہا میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دے دو۔ اب یہاں پر نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ لاجواب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی دلیل کو تبدیل کر دیا تاکہ نمرود کو اپنے نقطے کی طرف لایا جائے۔ جب ذہن میں آپ کے واضح منزل ہو، پھر آپ الٹی سیدھی بحثوں میں الجھتے نہیں ہیں، بلکہ اپنی منزل کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کا مقصد حیات، آپ کا مطمع نظر آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنا وقت دوسرے کاموں میں صرف کریں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان کی سوچ ڈیفرنٹ ہے، ہر شخص اپنے زاویہ نظر سے دنیا کو دیکھتا ہے۔ اب جب تک اس کے ذہن کو نہ سمجھا جائے، جب تک اس کی سائیکی کو، اس کی نفسیات کو نہ سمجھا جائے، آپ ہزار دلیلیں دیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جہاں کوئی اٹکا ہوتا ہے وہیں اٹکا رہتا ہے۔ اس لیے داعی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے مدعو کے ذہن کو پڑھے، اسے سمجھے، اس کے بعد وہ اپنی دلیل دے۔ لہٰذا دوسرے فریق کو قائل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نفسیات کو جانا جائے، اس کے مائنڈ سیٹ کو پڑھا جائے، اس کے بعد دلیل دی جائے۔ کبھی بھی امید کا دامن نہ چھوڑیں، بلکہ اپنے دلائل کو تبدیل کرتے رہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کا مد مقابل حریف آپ کے نقطہ نظر سے متفق ہو گیا ہے۔